آرمی چیف اور دیگر سروسز چیف کی ایکسٹینشن کے بعد ایک عجیب قسم کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. مریم نواز صاحبہ اس گناہ میں شریک نہیں. علیم گنڈا پور صاحب کی ایک آڈیو جناب آ گئی ہے. قاضی فائز صاحب کے خلاف احتجاج ہوا تھا. برطانوی پولیس سے جو ہے مقدمہ درج کرنے کے لیے رابطہ کر لیا گیا. قومی اسمبلی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے اور حکومتی نمائندے آمنے سامنے آ گئے اور آپس میں ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے. وہ ایک دوسرے کو چور چور کے نعرے لگا رہی تھی, گالیاں دی جا رہی تھیں. تیری ماں نو تیری بہن نو, اس کی ضرورت کیا ہے؟ بشرا بی بی کورٹ کے اندر گئیں اور آپ دیدہ ہو گئیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, آرمی چیف اور دیگر سروسز چیف کی ایکسٹینشن کے بعد, ایکسٹینشن پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے, مدت ملازمت ان کا کر ہی جب 5 سال کا دیا, پتہ نہیں اسے ایکسٹینشن کہیں یا نہ کہیں, یہ آپ کی مرضی ہے. آپ اپنی رائے دیجیے گا کہ آپ اسے ایکسٹینشن کہہ سکتے ہیں یا نہیں. بہرحال اس کے بعد جناب ایک عجیب قسم کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, تو اس پہ ذرا تفصیل سے بات کریں گے. اور بھی بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. علیم گنڈا پور صاحب کی ایک آڈیو جناب آ گئی ہے. یہ آڈیو کیا کہتی ہے, یہ کیا کچھ بتاتی ہے, اس کے بارے میں بات کریں گے. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ہم بڑی تیزی سے اپنے ٹارگٹ کی طرف جناب جا رہے ہیں, اور اب صرف ہم چند قدم کی دوری کے اوپر ہیں 16 لاکھ سبسکرائبرز کے نمبر سے. صرف تقریباً ابھی تک کوئی لیس دین 6000 سبسکرائبرز جو ہیں وہ رہ گئے ہیں. تو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب ضرور کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو ایکسیس کرنے میں پرابلم ہے تو وی پی این کا آپ کو استعمال کرنا پڑے گا تاکہ آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھ سکیں. اچھا جی, ایک تو خبر سب سے پہلے جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے لندن سے, یو کے سے, اور وہاں پہ یہ ہے کہ مڈل ٹیمپل ان لندن, جہاں پہ بیسیکلی قاضی فائز صاحب کے خلاف احتجاج ہوا تھا, ان کی گاڑی کے اوپر جو ہے وہ تھپڑ اور مکے برسائے گئے تھے 29 اکتوبر کو. تو وہاں پر جناب یہ کہا جا رہا تھا کہ حکومت پاکستان جو ہے اس کے اوپر ایکشن لینا چاہتی ہے, اور پاکستانی ہائی کمیشن جو ہے وہ انتظار کر رہا تھا کہ دفتر خارجہ جو ہے اس سلسلے میں کیا احکامات دیتی ہے. اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جناب باقاعدہ طور پہ برطانوی پولیس سے جو ہے مقدمہ درج کرنے کے لیے رابطہ کر لیا گیا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستانی ہائی کمیشن کہے کہ جناب مقدمہ درج کر دے تو مقدمہ درج ہو جائے گا. ظاہری بات ہے وہاں کی جو پولیس ہے, میٹروپولیٹن پولیس ہے, وہ اس کی پہلے تحقیقات کرے گی کہ کیس بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا, کیونکہ احتجاج کرنے کا حق جو ہے ظاہری بات ہے وہاں پہ لوگوں کے پاس ہے, لیکن اسالٹ کرنے کا یا کسی چیز کو ڈیمیج کرنے کا اختیار جو ہے وہ نہیں ہے. آپ کسی کی پراپرٹی کو یا کسی کو فزیکلی آپ ٹچ نہیں کر سکتے, جو لندن کے لاز یا انگلینڈ کے لاز جو ہے وہ یو کے لاز بتاتے ہیں. تو کیا یہاں پہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ میرے خیال میں پہلے لندن میٹروپولیٹن پولیس جو ہے پہلے اس کی تحقیقات کرے گی اور پھر فیصلہ کرے گی کہ کیا کسی کے خلاف ایکشن لینا ہے یا نہیں لینا. چند مطلب بڑے محدود پروٹیسٹرز تھے پاکستان تحریک, مطلب گنتی پہ آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں انہیں, لیکن ظاہری بات ہے لندن پولیس جو ہے یہ فیصلہ کرے گی کہ کیا ان کے خلاف کوئی ایکشن لینا ہے یا نہیں لینا. ذہن میں رکھیے گا کہ قاضی فائز صاحب جو ہے کمپلیننٹ نہیں ہے اس ساری چیز میں. ابھی تک کی خبروں کے مطابق وہ اس میں کمپلیننٹ نہیں ہے. اگر وہ کمپلیننٹ ہوتے تو شاید کہانی کچھ اور ہوتی, لیکن ابھی تک وہ خود کمپلیننٹ نہیں ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کمپلینٹ ہے یہ جو پاکستانی ہائی کمیشن ہے اس کی طرف سے یہ کمپلینٹ جو ہے فی الحال جا رہی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ سرسری سی بات ہوئی تھی پچھلے ویلاگ میں, اور خبریں یہ آ رہی تھیں کہ جناب حکومت جو ہے وہ چند نئے قوانین جو ہے وہ لا رہی ہے, اور تب تک وہ قوانین جو ہے وہ منظور نہیں ہوئے تھے. وہ جو بلز تھے, ترمیمی بلز, وہ منظور نہیں ہوئے تھے. لیکن اس کے بعد کل رات کو جو ہے یہ ساری ڈیولپمنٹس ہو گئی. اس میں جو میجر ڈیولپمنٹ تھی, سب سے بڑی میجر ڈیولپمنٹ وہ یہ تھی کہ سروسز چیفز کو جو ہے وہ ان کی مدت ملازمت جو ہے اب 5 سال کر دی گئی ہے. پہلے 3 سال تھی, اس کے بعد 5 سال کر دی گئی ہے. تینوں سروسز چیفز, نیول بھی اور ایئر فورس بھی اور آرمی کے بھی. تو جو مطلب اگر میں کھل کے بات کروں تو جو میجر ڈیولپمنٹ ہے وہ تو ہے آرمی چیف کو جو ان کی مدت ملازمت اب 5 سال کی ہو گئی ہے. اب 5 سال کا مطلب ہے کہ انہوں نے بیسکلی اگلے سال ریٹائر ہونا تھا 2025 میں, تو اب یہ 2027 تک چلے گئے. ایون دو خواجہ آصف صاحب نے اسے کل ایک پروگرام میں وہ موجود تھے, تو انہوں نے کہا کہ ایکچولی آرمی چیف کی مدت ملازمت جو ہے 2028 تک چلے گئی. آئی تھنک دیر مسٹ بی کیلکولیشن کی پرابلم ہوگی, کیونکہ یہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ 2 سال ان کے آلریڈی ہو جائیں گے اس مہینے, اور 1 سال پہلے باقی تھا, اور ان کا تو اب یہ 2 سال مزید ان کے ایکسٹینڈ ہو گئے, تو 2027 بنتا ہے اس کے مطابق. سو لیٹس سی واٹ ہیپنس. اچھا, ایک تو ڈیولپمنٹ یہ ہوئی, بلکہ اس میں بڑا ایک انٹرسٹنگ کامنٹ جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے آیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ایکچولی مدت ملازمت کم کر دی ہے.
تو بڑے حیرانگی ہوئی کہ یہ رانا صاحب یہ کیا بات کہہ رہے ہیں, مدت ملازمت کم کر دی ہے, تو یہ تو بڑھا دی گئی ہے. انہیں کہا نہیں آپ اٹھا کے دیکھیں نا کہ پہلے بھی جو ہے جس طرح جنرل باجوہ صاحب تھے وہ تو 6 سال کے بعد گئے, تو ہم نے تو 5 سال کر دی ہے, تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ تو کوئی نہیں, ہم نے تو 1 سال ایکچولی کم کر دیا ہے. اب ٹیکنیکلی اسپیکنگ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو بات تو ٹھیک ہے, ایکسٹینشن دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی, قانون کے اندر ہی تبدیلی کر دی گئی. اور میاں صاحب, اچھا نواز شریف صاحب نے ووٹ نہیں دیا, نواز شریف صاحب واز ناٹ پریزنٹ ان دا ہاؤس, وہ تو آپ جانتے ہیں کہ لنڈن گئے ہوئے. تو لاسٹ ٹائم بھی بائی دا وے ویسے جنرل باجوہ کو جب ایکسٹینشن دی گئی تھی نا, تو نون لیگ نے اس وقت بھی ووٹ دیا تھا, اس سارے پروسیس میں ووٹ دیا تھا, اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کو بہت سی جو ہے وہ چھوٹ مل گئی تھی, ریلیکسیشنز مل گئی تھیں. تو یہ اس مرتبہ یہ چیز بھی جو ہے وہ اس مرتبہ تو اس کی مطلب موور ہی نون لیگ تھی, پہلے تو سپورٹر نون لیگ تھی نا لاسٹ ٹائم جو باجوہ صاحب کے لیے ہوا تھا, اس مرتبہ تو موور ہی نون لیگ تھی, ایک چیز. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے لاسٹ ٹائم جب جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن ملی تھی نا, تو انہوں نے اس وقت ایک کامنٹ دیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ اس گناہ میں شریک نہیں ہوں. تو لوگوں نے اس سے بھی کہا تھا کہ بھئی آپ کی پوری نون لیگ نے وہاں پہ ووٹ دیا, یہ کیا بات ہوئی کہ میں اس گناہ میں شریک نہیں ہوں, آپ اور آپ کی پوری پارٹی اس میں پوری طرح شامل ہیں. تو اب تو مطلب کہنے جوگی کوئی بات ہی نہیں رہی نا. اگر مریم نواز صاحبہ سے کوئی جا کے پوچھے کہ جناب اب یہ گناہ ہے یا نہیں ہے, تو وہ یہ کچھ بھی ہے, یہ بھلائی کا کام ہے, گناہ کا کام ہے, پوری پارٹی اس کے اندر ملوث ہے, پوری پارٹی اس میں شامل ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اب آپ حیران ہوں گے کہ یار پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل کیا ہے. اچھا وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پہلی بات تو جسے کہتے ہیں نا گونگلوں پہ سے مٹی جھاڑنے والا احتجاج, ٹھیک ہے, یہ کیا ہوا ہے, یہ ہمیں کوئی اچھا نہیں لگا, یہ مطلب بس یہ سب تک ہی ہے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. مطلب وہ جس سے ورنہ ویسے مثال کے طور پہ اگر فارم 47 اور آل دیٹ وہ جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں حکومت کے خلاف, کوئی ایسا کوئی وڈا جا کوئی احتجاج نہیں تھا, بس ایم ہی تھوڑا سا بس یہ کیا کیا آپ لوگوں نے, مطلب بات ہی کر لیتے ہمارے ساتھ. یہ اس قسم کا جو ہے وہ انہوں نے رد عمل اس کے اوپر دیا ہے. جب یہ سارے بلز وغیرہ پاس ہو رہے تھے یا ہو گئے تھے, تب قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ سارے یہ ان کے پاکستان تحریک انصاف کے اور حکومتی نمائندے جو ہیں آمنے سامنے آ گئے. وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ ایک شاہد خٹک جو پاکستان تحریک انصاف کے اور نون لیگ سے عطاء اللہ تارڑ صاحب, یہ دونوں آمنے سامنے آ گئے, اور کہا جا رہا ہے کہ آپس میں ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے. اب دونوں سائڈ جو ہیں وہ یہ کلیم کر رہی ہے کہ اس نے اس کو چپیڑ مار دی, وہ کہہ رہے ہیں اس نے اس کو چپیڑ مار دی. وی ڈونٹ نو فرینکلی اسپیکنگ کس نے اس کو چپیڑ ماری, البتہ گتھم گتھا ہوئے ہیں دونوں آپس میں. باقی دونوں سائڈز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو چور چور کے نعرے لگا رہی تھی, گالیاں دی جا رہی تھیں. مطلب اٹ واز شاکنگ. میں تو کبھی کبھار حیران ہوتا ہوں کہ یار اور کچھ نہیں تو اسی بات کا لحاظ کر لو کہ سامنے قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر ہے, اوپر اللہ تعالیٰ کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں, اور آپ لوگ بیٹھ کے نیچے کیا زبان استعمال کر رہے ہیں. مطلب کانپ جاتی ہے روح یہ سوچتے ہوئے کہ آپ اگر آپ کے آس پاس کوئی قرآنی آیات ہوں یا اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہو, تو اس کے سامنے آپ اتنی بدتمیزی اور اتنی گھٹیا زبان استعمال کریں, کوئی بھی کرے, چاہے وہ حکومتی سائڈ سے ہو یا وہ اپوزیشن کی طرف سے ہو. میں نہیں سوچ سکتا, میں قطعی طور پہ نہیں سوچ سکتا کہ ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے. مطلب یہ نہیں کہ یہ قرآنی آیات آس پاس ہوں, ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے. اور کچھ نہیں تو اسی بات کا لحاظ کر لیں کہ یار عورتیں کھڑی ہوئی ہیں وہاں پہ, مطلب یہ اس بات کا لحاظ کر لیں. میں چلے مذہبی ٹچ دے دیتا ہوں کہ بھائی اس چیز کا لحاظ کر لیں, اور قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر ہے میرے بھائیوں سامنے, خدا کے لیے اسی کا لحاظ کر لیں. آپ ویسے احتجاج کر لیں. مجھے ایک تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ کون یہ گالیوں والا ڈی این اے بیچ میں بھر دیتا ہے کہ ہر احتجاج میں تیری ماں ہوں تیری بہن ہوں. اس کی ضرورت کیا ہے, کیا ضرورت ہے اس کی؟ اب پتہ نہیں, میں نے بھی یہ گالی تو نہیں نکال دی, پتہ نہیں میں نے نکالی ہے کہ نہیں نکالی. بہرحال میں تو صرف ایکسپلین کر رہا ہوں کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. اچھا دوسری بات یہ, میں سوچ ہی جا رہا, میں نے کہا پاکستان تحریک انصاف احتجاج کیوں نہیں کر رہی, کیوں نہیں احتجاج کر رہی؟ مطلب اس کے اوپر تو بہت اسٹرانگ احتجاج ہونا چاہیے تھا. آپ کو آرمی چیف سے اتنے مسائل, اتنا کچھ ہوا, آرمی چیف کے خلاف جو ہے عمران خان صاحب نے کتنے انٹرویو دیے. وہ اور بات ہے, عمران خان صاحب جو ہے پہلے جس طرح امریکہ کے اوپر الزام لگاتے ہیں, بعد میں ایبسولوٹلی ناٹ کہتے ہیں, بعد میں جو ہے وہ امریکہ کی طرف ہی ساری نگاہیں چلی جاتی ہیں کہ وہ سانو بچا لے آ کے, وہ تیرا ہی سہارا ہے. تو یہاں پہ بھی جو ہے آرمی چیف کے حوالے سے جنرل باجوہ کے اگینسٹ میر جعفر میر صادق جنرل باجوہ سے جا کے ہی پریزیڈنٹ ہاؤس پہ ملاقاتیں. تو جنرل عاصم منیر کے حوالے سے ان کو جنگل کا بادشاہ یہی قصوروار ہے, انہوں نے سب کچھ کیا ہے, سارا کچھ لگا دیا. اور اس کے بعد جنرل عاصم منیر سے ہم نے بات چیت کرنی ہے. مطلب یہ خان صاحب کا اپنا کہنا نا کہ ہم ان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں, ہم اور کسی سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے, ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. اب آرمی چیف کو یہ جو ان کی مدت ملازمت انکریز کی گئی ہے, ظاہری بات ہے, میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے تھے چلو نکلو 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 ہے وقت آ گیا, اب احتجاج ہوگا.
بالکل ٹھیک ہے. یہ بڑے اچھے موقع پہ ہوا ہے, یہ بڑے اچھے موقع پہ. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. کیونکہ بھائی گنڈا پور صاحب نے تو اعلان کیا ہوا ہے وہ گرینڈ جرگے کا, ٹھیک ہے. تو میں نے آج سے چند دن پہلے بھی یہ بات کی تھی, آپ کو یاد ہے, جو ریگولر میرے ویلاگس دیکھتے ہیں لوگ, میں نے چند دن پہلے بھی بات کی تھی کہ گنڈا پور صاحب سے جو ہے نا وہ کسی نے سوال کرنا جا کے, تب تک یہ آرمی چیف کے حوالے سے ڈیولپمنٹ نہیں تھی. تو میں نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ گنڈا پور صاحب سے کسی دن کوئی صحافی جا کے سوال کرے کہ جناب عمران خان صاحب جو لینگویج استعمال کرتے ہیں آرمی چیف کے حوالے سے یا کرتے رہے ہیں, آپ اسے سپورٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, ٹھیک ہے. تو وہ تو کسی نے نہیں پوچھا, ہوا نہیں ہوگا, میں جرنلسٹ نے, ہو سکتا ہے کسی کا انٹریکشن نہ ہوا. اب تو یہ مدت ملازمت ہوگی ہے انکریز. گنڈا پور صاحب اب صحافیوں کو کہیں پہ بھی ملے نا, اب ان سے سوال ضرور کرنا ہے. گنڈا پور صاحب, آپ جنرل عاصم منیر کی مدت ملازمت میں 2 سال کا جو یہ انکریز آیا ہے, آپ اسے سپورٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ آئی وانٹ ٹو ہیئر کہ گنڈا پور صاحب پھر کیا جواب دیتے ہیں, مجھے بڑا انتظار ہے. اور اس کے بعد ابھی آپ کرنے لگے نا احتجاج, میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام وہ جو ٹویٹر کے اوپر کی بورڈ واریئرز ہیں, میں ان سے درخواست کروں گا, ابھی ہونے لگا نا یہ احتجاج ہونے لگا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے, تو دیکھتے ہیں گنڈا پور صاحب وہاں پہ کیا نعرہ مارتے ہیں, کیا ان کو اعتراض ہے یا نہیں ہے. بائی دا وے, میں ویسی صرف ان ریلیٹڈ, میرے پاس یہ کوئی خبر نہیں ہے, ان ریلیٹڈ ایک بات کرنے لگا ہوں. لاسٹ ٹائم جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن پہ نون لیگ نے جب ووٹ دیا تھا نا, یا آپ کہہ لیں کہ منہ ادھر کر لیا تھا, تو نون لیگ کو فائدے بڑے ہوئے تھے اس کے. ویسی بات کر رہا ہوں, نون لیگ کو فائدے بہت ہوئے تھے. تو اگر ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی آہو کر لے, تو پھر ہو سکتا ہے کہ ان کی بھی زندگیوں میں بہت سے فائدے ہو جائیں. میں آج میں کل پڑھ رہا تھا وہ کہ بشرا بی بی کورٹ کے اندر گئیں اور آپ دیدہ ہو گئیں, رو رہی تھیں, افسردہ تھیں کہ انصاف نہیں مل رہا. ظاہری بات ہے خاتون ہے, نئی ایموشنز پہ کنٹرول ہوا ہوگا, تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ زندگیاں آسان ہونا شروع ہو جائیں اس کے بعد, وی ڈونٹ نو نا. اچھا پھر میں ایک اور ذہن میں ایک اور چیز آئی, ایک اور, کیونکہ وہ جسے کہتے ہیں نا کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے, تو میں اس ساری صورتحال پہ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کس طرح احتجاج کرے گی, کس طرح, مطلب اندر کہیں دور کہیں پہ اندر کا جو ایک ضمیر ہے وہ کہے گا تو سی نا تسی ایکسٹینشن پہ احتجاج کر رہے ہو, آپ لوگ, آپ کے تو ہاتھوں کی لکیروں میں ایکسٹینشن لکھی ہوئی ہے, آپ کی تو ہاتھوں کی لکیروں میں ایکسٹینشن لکھی ہو. میں بتاتا ہوں کیوں. آپ نے تو جنرل باجوہ کو دی ایکسٹینشن ایک دفعہ, بلکہ صرف ایک دفعہ نہیں دی, اگلی دفعہ ہاتھ جوڑ کے کیا کہ تاڑی مہربانی گھور لے لو, بلکہ یہاں تک بھی جا کے کہا تھا کہ تاحیات ایکسٹینشن لے لیں, جب تک آپ زندہ ہیں آرمی چیف بن جائیں. اس حد تک بھی آپ گئے تھے. اور صرف یہ نہیں, آپ تو جنرل فیض کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرنا چاہ رہے تھے. آپ کا تو ایک اس وقت 10 سال کا پروگرام تھا. تو ماضی میں جب آپ نے اتنا کچھ کیا ہو تو اندر کے دل میں سے دور سے ایک ضمیر یا کوئی آواز تو آتی ہوگی کہ ہن تسی بھی احتجاج کرو گے, مطلب تو ہی ساڈے نال انج کرے گا. تو اس لیے میرے خیال میں شاید پاکستان تحریک انصاف کی اس طرح آواز نہیں نکل رہی جس طرح نکلنی چاہیے, ٹھیک ہے. کیونکہ آپ نے تو اس آرمی چیف کو کس طرح نہیں ٹارگٹ کیا آپ لوگوں نے. میں ظاہری بات ہے آج بھی میں چند تصویریں دیکھ رہا تھا لنڈن کے اندر جو احتجاج ہوا, یہ جو بھی پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر, وہاں کے پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر جو احتجاج کیا تھا, وہاں پہ لگائی ہوئی تھی آرمی چیف کی تصویریں. وہاں پہ جسٹس وہ قاضی فائز صاحب کی بھی تصویریں تھیں اور آرمی چیف کی بھی تصویریں لگی ہوئی تھیں. تو یہ آرمی چیف کی تصویریں لنڈن میں لاندے ہو, ایتھے اسلام آباد کیوں گھگی مند ہو جاتی ہے؟ یہاں پہ بھی تو بولے نا, یہاں والے نہیں بولتے. یہ جتنے وہاں پہ قاسم سوری, شہباز گل, یہ سارے کے سارے جو وہاں پہ پہنچے تھے, ان سے کہا یہاں پہ بھی تو آ کے بولیں, یہاں کیوں نہیں بولتے؟ یہاں بھی تو تصویر اٹھائیں نا, کیوں نہیں اٹھاتے تصویر, کیوں نہیں اٹھاتے؟ آپ بتائیں کیوں نہیں اٹھاتے؟ ہاں وہی وجہ ہے, یہی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ میں علی امین گنڈا پور صاحب کی بات کر رہا تھا, تو گنڈا پور صاحب کی ایک آڈیو جناب سامنے آئی ہے. وہ ان کا 36 کا آنکڑا جو چل رہا ہے عاطف خان کے ساتھ, پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہے ان کے ساتھ ایک جو ٹسل چل رہی ہے, ان کا ایک بیان سامنے آیا تھا عاطف خان صاحب کا. اب علی امین گنڈا پور صاحب کی ایک آڈیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اس میں کہتے ہیں کہ جی عاطف خان کو بیسکلی انہوں نے جواب دیا ہے مبینہ طور پہ. انہوں نے کہا عاطف خان آپ جو بیانات دے رہے ہیں اور جو باتیں کر رہے ہیں اور جو کہانیاں آپ سنا رہے ہیں, تو پہلے چیز کا پتہ کر لیا کریں. میں شکر ہے اتنا فارغ بھی نہیں ہوں, نہ میرا ایک کام ہے جو میں کرتا پھروں, میرے پر بہت ذمہ داریاں ہیں اور میں ان کو نبھا رہا ہوں. آپ جو بات کر رہے ہیں حیثیت والی
کہ کس کی حیثیت ہے اور کون اپنی حیثیت دکھا رہا ہے. حیثیت والی باتیں آپ نہ کریں, آپ کے منہ سے اچھی نہیں لگتی. یہ جو رویہ آپ نے اختیار کیا ہوا ہے کہ بدماشی کر کے اور اب ہم آزاد ہیں اور کھل کر آئیں گے, تو نہ کوئی دھمکیوں سے ڈرتا ہے اور نہ کسی کی کوئی بدماشی مانتا ہے. نہ میں اتنا فارغ ہوں, نہ ہی آپ اتنے اہم ہیں کہ میں آپ کے پیچھے یہ کرتا پھروں. دوسری بات یہ ہے کہ جو کہانی آپ سنا رہے ہیں نیب والی اور خٹک اور اعظم خان تھا اور محمود خان تھا, یہ جو انکوائری آپ پر کھلی ہوئی ہے یہ آپ پر کسی اور کیسز کی کھلی ہوئی ہے. اور 4 مہینے پہلے آپ نے خفیہ میسج کیا تھا کہ ہماری انکوائریوں کا کیا ہوگا. تو ہوتا یہ ہے آپ جائیں گے, آپ جا کر بتائیں گے, ورنہ فائل وہیں پڑی رہے گی اور کوئی نہ کوئی کھول لے گا بعد میں. تو میں نے جب پتہ کروایا تو یہ اس لیے آپ کو بھیجا گیا ہے کہ آپ جواب دیں اس کا. یہ جو کہانی آپ سنا رہے ہیں یہ وہ کہانی ہے بھی نہیں, اور یہ اور کہانی ہے جس پر آپ کو بلایا گیا ہے. تو مہربانی کر کے چیزوں کو الٹا پلٹا کر کے دوسروں کو یہ کہنا کہ مجھے پتہ ہے کہ کس نے کیا ہے اور وہاں پر میرا نام لکھ دیا نیچے میسج میں کہ علی امین سے پوچھو اور بعد میں کس کی کیا حیثیت, تو مہربانی کریں, اوائڈ کریں. میں پہلے بھی بڑا آپ کو برداشت کر رہا ہوں. آپ نے لوگوں نے میڈیا پر آ کر ڈرامہ پہلے بھی بنایا, ابھی بھی بنا رہے ہیں. نہ میں نے کبھی یہ کام کیا ہے اور نہ کبھی جواب دیا ہے. ابھی بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ میں اتنا فارغ نہیں ہوں کہ آپ کے پیچھے چیزیں نکالتا پھروں. میرے اور بہت کام ہے. ایڈا لمبا آڈیو میسج کہہ کے کہتے ہیں میرے اور بڑے کام ہیں, میں اتنا فارغ نہیں ہوں کرتا پھروں. آپ اتنے فارغ نہیں, ایڈا بڑا لمبا آڈیو میسج آپ نے کیوں لکھا ہے. بیسکلی 2 چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک تو آبویسلی دس از واٹ ہیپنس جب آپ نے کسی کی جو ہے جسے وہ لینگویج میں کہتے ہیں نا پیج ٹائٹ کرنے ہو, یہ پیج ٹائٹ کرنے کا سلسلہ جاری ہے. دوسری بات یہ کہ اگر یہ چیز ثابت بھی ہو جاتی ہے, فار ایگزامپل یہ عاطف خان صاحب کے حوالے سے ثابت ہو جاتی ہے کہ انہوں نے کوئی مبینہ طور پہ اگر کوئی کرپشن کی ہے, تو گند پاکستان تحریک انصاف پہ آنا ہے. عاطف خان جو ہے وہ کسی اور جماعت کا نہیں تھا, پاکستان تحریک انصاف کا ہی بندہ ہے. تھا بھی اور ہے بھی, ان کو نکالا تو نہیں گیا نا, ابھی بھی وہ پی ٹی آئی کے اندر ہی ہیں. تو فرق صرف یہ ہے کہ فائل کب کھل رہی ہے, جب وہ حکومتیں جا چکی ہیں, سارا کچھ ہو چکا ہے. اب جب وہ علی امین گنڈا پور کی ہاں میں ہاں نہیں ملا رہے تو تب یہ فائلیں کھل رہی ہیں. اسی طرح ہی ہوتا ہے. آج عمران خان کے ساتھ بھی تو یہی ہو رہا ہے نا کہ بیسکلی عمران خان کیونکہ مان نہیں رہا تھا, عمران خان جو ہے وہ اس وقت گڈ بکس میں نہیں ہے, تو ہر قسم کی فائل, ہر قسم کا کیس جو ہے وہ کھل گیا. پہلے شریف خاندان نہیں تھا, نون لیگ نہیں تھی فیور میں, تو نون لیگ کا ہر کیس کھل رہا تھا, پھر سارے کیسز بند بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو پاکستان میں افسوسناک بات یہی ہے نا کہ کیسز کھلتے اور بند ہوتے ہیں سیاسی بنیادوں کے اوپر رادر دین کے میرٹ کے اوپر. اگر میرٹ کے اوپر یہ کام ہونا شروع ہو, ارسپیکٹو کہ کوئی منسٹر سرونگ ہے یا ماضی میں رہا ہوا ہے یا اب وہ اپوزیشن میں ہے, اگر اس کے بجائے میرٹ کے اوپر یہ کام ہونا شروع ہو تو پاکستان کی سوسائٹی, پاکستان بطور ایک ملک جو ہے بہت بہتر ہو سکتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ اس طرح ہوتا نہیں. دوسرا, گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ جناب ہماری حکومت پی آئی اے خریدے گی اور اسے اسی نام یعنی کہ پی آئی اے سے چلائے گی. جہاں تک بھی بولی جائے گی دیں گے, مگر انہیں پی آئی اے خریدنے نہیں دیں گے. قوم کے سامنے آ چکا ہے کہ ان کی نیت کیا تھی. یہ لوگ بالواسطہ خود ہی اونے پونے پی آئی اے خرید رہے ہیں. آئی ایم ایف کی رپورٹ آ چکی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے سوا کسی صوبے نے آئی ایم ایف کا ہدف حاصل نہیں کیا. میں درخواست کروں گا, خاص طور پہ میری بات ذرا غور سے سنیے گا, میں درخواست کروں گا خاص طور پہ یہ پی آئی اے علی امین گنڈا پور کو دے دیں, ایز زبردستی دے ہوئے. بلکہ آپ کے پاس اگر زیادہ بولی لگتی ہے نا, 10 ارب سے اوپر کی بولی لگتی ہے, دوبارہ چانس دیں, دوبارہ بڈنگ کے پروسیس پہ جائیں. ٹھیک ہے, کے پی کے آتی ہے گورنمنٹ یا نہیں آتی, لیٹس سے میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں, 10 ارب نہیں آپ دوبارہ بولیاں لگواتے ہیں, لیٹس سے 25 ارب کی بولی لگ جاتی ہے یا 30 ارب کی لگ جاتی ہے. علی امین گنڈا پور کی گورنمنٹ کو 30 ارب 1 روپے کے اوپر یہ دے دیں, 1 روپے اوپر رکھ کے, 30 ارب 1 روپے اوپر رکھ کے ایک کے پی کے کی گورنمنٹ کو دے دیں گے اور ان کو کہ چلاؤ پی آئی اے, چلاؤ اب ہر صورت چلاؤ, پیچھے نہیں ہونا, خبردار. ان کے ہاتھ میں پکڑائیں گے, ان کو کہیں گے پکڑائیں, تاکہ یہ جو بھوت چڑھا ہوا ہے نا سر کے اوپر, کیونکہ میں اچھی طرح ان کی کیپیسٹی جانتا ہوں, ان کی کتنی کو کیپیسٹی ہے, ان کے ہاتھ میں زبردستی پی آئی اے پکڑائیں. یہ سیاسی نعرے بارنا, یہ میں انج کر لاں گا, میں اونج کر لاں گا, انہوں نے سمجھا ہوا ہر چیز جو ہے نا ڈی چوک ہے. یہ رن وے کو بھی سمجھتے ہیں ڈی چوک ہے, یہ ایئرپورٹ کو, جہاز کو, یہ اس کو بھی سمجھتے ہیں یہ ڈی چوک ہے. یہ جو اس سے پہلے جو نواز شریف صاحب نے بھی جو بات کی تھی نا کہ وہ مریم نے مجھے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ لے لیتے ہیں, آئی ایم پریٹی شیور وہ پنجاب کے کانٹیکٹ سے بات کری. خدا دا واسطے یار, مطلب اسٹاپ ایکٹنگ لائک چلڈرن فار گاڈ سے. یہ آپ کا کام نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ لوگ صوبہ چلا لیں وہی بہت ہے.
آپ کا صوبہ تو صحیح طرح ابھی تک آپ لوگوں سے چل نہیں رہا صحیح طرح، وہ چلا لیں، کیونکہ آپ لوگوں کو تو کچھ پتہ نہیں ہے نا. آپ پتہ لگے پی آئی اے کے جہاز لے لیں آپ، جہاز کے وہ جو پر ہوتا ہے اس پہ کہ چلو جی اس پہ بھی مریم کی تصویر لگا دو. آپ کو کچھ پتہ ہے؟ کیونکہ ہر جگہ تو آج کل یہی کر رہے ہیں نا آپ لوگ، ہر جگہ جو جڑی تھان لگ دی ٹھک مریم نواز کی تصویر. کتنا عجیب لگے گا پی آئی اے کے جہاز جا رہے ہیں ایڈی وڈی مریم کی تصویر اس کے اوپر لگی، کتنا عجیب لگے گا. تو نہ کریں اس طرح. جو انویسٹرز کو، پرائیویٹ انویسٹرز کو لینے دیں، ٹھیک ہے، گیٹ آؤٹ آف اٹ. یہ حکومتوں کا کام نہیں ہوتا ایئر لائنس چلانا، ٹھیک ہے. یہ ایک زمانے میں ہوتا تھا جب کافی حد تک جو ہے نا لیفٹسٹ گورنمنٹس وغیرہ ہوتی تھیں، ان کے ذہن میں ہوتا تھا کہ جناب انڈسٹریز وغیرہ جو ہے ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے. تھنگز ہیو مووڈ آن ناؤ. آج کے دور میں ایئر لائنس کا شعبہ جو ہوتا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹرز کے پاس ہی ہوتا ہے. یہ ان کو کرنے تھے جو ان کا کام ہے بس. اور اگر آپ کو اس بات کا ایشو ہے کہ جناب بہت سے لوگوں کو ظاہری بات ہے اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں دیں گے تو وہ ڈاؤن سائزنگ کریں گے یا رائٹ سائزنگ کریں گے، جو مرضی لفظ آپ استعمال کر لیں، تو آپ اس کے اوپر دھیان دیں کہ ان لوگوں کو آپ نے کدھر ایڈجسٹ کرنا ہے. ان کا یوزیج لیجیے، ان کو بے روزگار مت کیجیے، ان کے لیے کوئی پلان بنائیے. لیکن فار گاڈ سے گیو اٹ ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر. لیکن میں پھر یہ کہوں گا پرائیویٹ سیکٹر میں ویچن تو پہلے نا گنڈا پور صاحب نے کہتا ہے بھائی جان اے 30 ارب دی اسی ویچ رہے ہیں، 1 روپیہ تسی اتتے بولی لاؤ تے تہاڈی 1 روپیہ صرف اوپر لگا دیں. کیونکہ میرا بڑا دل کرتا ہے، میری دلی خواہش ہے کہ پی آئی اے جو ہے نا گنڈا پور صاحب کے پاس جانی چاہیے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.